لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا حديث غريب. حضرات گرامی، آج انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے ایک ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور خاص کر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بہت فضیلت ہے. ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو افضل ایام الدنیا کہا گیا ہے، یعنی دنیا کے افضل ایام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے راتوں کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، والفجر ولیال عشر. اور جن راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہو وہ کیا ہی مقدس اور مبارک راتیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے عشر کے بارے میں فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسے نہیں جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو. ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر ہے. لہٰذا ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان المبارک کے بعد ہمیں پھر سے ایک موقع ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. لہٰذا اے لوگو، اس موقع کو غنیمت جانو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں ادا کرو، راتوں میں قیام کرو، نوافل و تہجد ادا کرو. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیں اس وبا سے آزاد فرمائے گا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.